اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور اللہ ان کو اپنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کتنی خطرناک حدیث ہے، دیکھ رہے ایک تو اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، کتنے بد نصیب ہوں گے، اللہ ان کو رحمت کی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، کتنی بڑی بد نصیبی ہے، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے رسوا کن دردناک خطرناک قسم کا عذاب ہوگا، بڑا سخت عذاب ہوگا، یعنی چار تباہیاں ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن ہوں گی۔ یہاں ہم تو اپنی قیامت کے دن کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا، آپ کے یہ پروگرام، آپ کے یہ بیانات، آپ کی یہ مسجد، آپ کے یہ مدرسے، آپ کے یہ صدقات اور خیرات، مسجد اور مدرسے کی تعمیر، یہ سارا کا سارا مقصد قیامت کی زندگی کو، قیامت کے دن اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تو چل رہا ہے، لیکن وہی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین دیکھے گا نہیں، ان کو گناہوں سے پاک نہیں ہوگا، بالفاظ دیگر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب کون سے لوگ ہوں گے ذرا دیکھو، کہیں ہم تو نہیں اس میں ہیں، ضرور ہے، ذرا دیکھ لیں۔ المسبل ازارہ، سب سے پہلے اللہ کے رسول نے بیان کیا اپنے پینٹ اور ٹخنے کو یا اپنے پیجامے کو، لنگی کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے لوگ، یعنی یہ ایسا گناہ ہے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی طرف رحمت کی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، آپ سے بات نہیں کرے گا، آپ کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا، اور اسی طریقے سے آپ کو دردناک عذاب میں اللہ مبتلا کر دے گا۔ چار خطرناک نتیجے۔ المسبل ازارہ، اچھا یہ ایک ایسا کام ہے نا جس میں ہم کو ملتا بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمارا پینٹ نیچے تھوڑا سا ہے ٹخنے سے تو ہمیں کیا مل گیا بھائی؟ آپ چل رہے ہو، کچھ ملا آپ کو۔ دوسرے گناہ ہوتے ہیں نا، اس میں انسان کو کچھ مل جاتا ہے، کچھ مزہ آ جاتا ہے، لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا گناہ ہے نا کہ جس میں بندے کو ملنا کچھ نہیں ہے، کھونے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ تو اس لیے ہوش میں آؤ اور اس کام سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ اچھا ہاں، ایک چیز اور ہے نا، آج کل آپ دیکھیں گے جتنے بھی آپ کو ہیرو یا کرکٹرز ملیں گے، آج کل کے ان کے جو پینٹ ہیں وہ بھی بڑے شارٹ ہوتے ہیں، وہ ٹخنے کے اوپر والے آج کل فیشن چل رہے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے آج کل ان کی پینٹ، ان کی جینس ٹخنے سے اوپر ہوتی ہے۔ ایک بات سن لیجئے، اگر یہ کام آپ ان کو دیکھ کر کے کرتے ہیں کہ یہ فیشن چل رہا ہے، فلاں ایکٹر ایسا کرتا ہے، فلاں کھلاڑی ایسے یہ پہنتا ہے، میں بھی ایسے پہنوں گا، یہ میری چوائس ہوگی کیونکہ اسی کی چوائس ہے، اگر اس نیت سے آپ یہ پہنا کرتے ہیں تو اللہ کی قسم آپ کے لیے وہی معاملہ ہوگا جو ان لوگوں کے لیے ہوگا جو نیچے پہنا کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی حدیث اپنے سامنے رکھیں، انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی نیکیاں ہیں ان کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کس نیت سے وہ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ اس لیے اس کو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول کی سنت ہے، ہمارے رسول نے نیچے ٹخنے سے کپڑا لٹکانے سے منع کیا ہے، اس نیت سے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہیں، پھر آپ کے لیے انشاءاللہ وہ رحمتیں، وہ برکتیں ملیں گی جو اللہ کے رسول نے بتائیں گے۔ اچھا، اللہ کے رسول کے صحابہ کو آپ دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار آپ جانتے ہیں ان کے پیٹ میں خنجر لگا تھا، بیماری ایسی تھی کہ انتقال کے بالکل قریب چل رہے تھے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے اور عیادت کرنے کے بعد واپس جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے ایک نوجوان آیا، وہ عیادت کرنے کے بعد واپس جانا چاہ رہا تھا، جیسے وہ واپس لوٹ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس نوجوان کے اوپر پڑ گئی، آپ نے اس نوجوان کو بلا لیا، وہ نوجوان آپ کے پاس واپس آتا ہے، کہنے لگا امیر المومنین کیا بات ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ سارے لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے، میں بھی عیادت کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کی بیمار پرسی کے لیے میں آیا تھا، اب واپس جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے میرے ساتھی، تو اپنا یہ پائجامہ دیکھ، وہ تیرے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، جا اس کو اوپر کر لے، اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا ہے۔ آپ غور کرو صحابہ کو کتنی فکر ہوا کرتی تھی، حضرت عمر کی پوزیشن یہ، پیٹ اتنا زخمی ہے، پھٹا ہے، خنجر لگائے،
آپ کو شہد اور دودھ پلائے جاتے تھے، وہ آپ کے پیٹ کے راستے سے باہر آ جا رہے تھے، حالت یہاں تک تھی، لیکن اس برائی کی کام کو آپ نے ایسی حالت میں بھی روکنے سے نہیں چھوڑا، آپ نے اس نوجوان کو بلا کر کے منع کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو کتنے چیزیں ہو گئی؟ المسبل ازارہ، اور دوسرا والمنان لا ينفق شيئا الا منه، ایک ایسا آدمی جب وہ خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کے بعد احسان جتا دیا کرتا ہے۔ خرچ کرنا یہ اچھی چیز ہے، خرچ کرنا یہ قابل مبارکباد عمل ہے، لیکن خرچ کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی احسان جتا دیتا ہے، بھول گیا میں نے تیری مصیبت کے موقع پہ تجھے 1000 روپے دیے تھے، آج میرے سامنے آ کر کے سینہ تان کے کھڑا ہے، اگر آپ نے احسان جتا دیا دینے کے بعد تو آپ کا وہ پورا کیا کا کرایہ ایک تو خراب گیا، اوپر سے آپ کے لیے عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، آپ کاروباری آدمی ہیں، آپ کے پاس دکان ہے، اگر کوئی بندہ اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر کے بیچتا ہے، اللہ کی قسم یہ سامان اتنے کا نہیں، میں نے اتنے کو خریدا ہے، آپ کاروبار کریں، کاروبار کا ایک طریقہ ہے، آپ بتائیں کہ ہمارا اتنے کا ہے، اتنا پڑے گا، آپ کو لینا ہے تو لو، نہیں تو مت لو، لیکن آپ اگر جھوٹی قسم کھا کر کے وہ چیز بیچتے ہیں تو آپ کے لیے وہی چیزیں ہوں گی جس چیز کو اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہیں۔ وہ چیز ایک تو اللہ رب العالمین آپ کو دیکھے گا نہیں، آپ پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا، آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، آپ کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اب ایک مسئلہ یہاں پہ سمجھ لیں، آپ جب جھوٹ کی بات آ رہی ہے تو کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ وہ کون سی جگہیں ہیں؟ 3 جگہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے بسا اوقات جھوٹ بول سکتا ہے۔ یاد رکھیے، آدمی اپنی بیوی سے بسا اوقات جھوٹ بول سکتا ہے جب معاملہ یہ ہو کہ بات بہت زیادہ بگڑ جائے گی، اس کو ذرا سمجھانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ایک آدمی شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا موقع جنگ میں، جنگ کے موقع پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جیسے آپ کے مخالف ہیں، کافر ہیں، مشرکین ہیں، آپ ان کے پاس پھنس گئے تو آپ جھوٹ بول کر کے ان کے پاس سے بھاگ کر کے آ سکتے ہیں۔ اور تیسرا، لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان آپس میں میل ملاپ کرنے کے لیے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے 2 لوگ بڑے آپس میں کٹر دشمن ہیں آپ کے گاؤں میں، آپ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر آپ نے ان کے دشمن کی بڑی تعریف کر دی، یار تم تو جن کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہو وہ تمہاری اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں، وہ تمہیں اپنے دل کے بہت زیادہ قریب رکھا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب اس کے پاس سے آپ واپس آئے، وہ دوسرے آدمی کے پاس، آپ اس کے پاس بھی جا کر کے جھوٹ بولیں کہ میں ابھی اس آدمی سے مل کر آ رہا ہوں، تم جسے اپنا دشمن سمجھتے ہو، میں نے اس کے پاس جا کر کے تمہارے بارے میں باتیں کی ہیں، وہ تمہارے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، تمہارے بارے میں اس کے بڑے اچھے ارادے ہیں، لیکن وہ مجبور ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اس لیے وہ تمہارے پاس آنے سے ڈرتا ہے۔ آپ دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جھوٹا بول سکتے ہیں، 3 مقامات پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی وہ حدیث کہ آپ 3 موقع پر جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اچھا، جھوٹ کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کی سزا کتنی خطرناک ہے؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت اٹھائیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا، اور رسول کی خواب کی بات ہو رہی ہے، رسول کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کتاب الجنائز، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے، میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے ارض مقدسہ میں لے کر کے گئے۔ وہاں اللہ کے رسول نے، وہ لمبی حدیث ہے، کافی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی جو میرے موضوع سے ٹچ ہے، میں اسی بات کو یہاں پہ لے رہا ہوں جھوٹ کے متعلق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور اس بیٹھے ہوئے آدمی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس آدمی کے ہاتھ میں ایک مہمیز تھی، یعنی وہ ایسی کوئی دھاردار چیز تھی جس کو پھنسا کر کسی چیز کو ایسے چیرا جا سکتا ہو، چیرنے کا وہ کوئی آلہ تھا، کوئی ہتھیار تھا، وہ آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا۔
وہ کھڑا ہوا آدمی اس بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں وہ دھاردار چیز کو ڈال کر کے اس کو گدی تک چیرتے ہوئے لے جا رہا تھا. یہاں سے ڈالا اور بالکل پیچھے گدی تک لے کر کے گیا. یہ جہاں پہ آپ تکیہ رکھتے ہیں گدی کا حصہ وہ ہے. ایک حصے کو چیر کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے, دوسرے حصے کو وہ چیرنے لگتا ہے. جب تک اس کا یہ پہلا حصہ صحیح ہو جاتا ہے دوسرے کو چیرتا ہے. جب اس سے وہ چیر کر کے فارغ ہوتا ہے تو پھر سے یہ حصہ صحیح ہو جاتا, پھر یہ صحیح ہو جاتا. یعنی ایک کو چیرتا تو دوسرا صحیح ہو جاتا تھا, اور دوسرے کو چیرتا تو وہ پہلا صحیح ہو جاتا. اور بار بار اس آدمی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا. اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں سے سوال کرتے ہیں جو آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے لے کر کے گئے تھے. سوال کرتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے, اس آدمی کو اتنی زیادہ بھیانک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جواب ملتا ہے اے اللہ کے رسول یہ ایسا آدمی ہے, غور سے سنو مسلمانوں, یہ حدیث ہمارے اور آپ کے روکنے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے. اور شاید ہم بھی اسی جرم میں گرفتار نہ ہو, شاید ہم اسی جرم میں اپنے آپ کو نہ پالیں. اللہ کے رسول جب سوال کرتے ہیں جواب ملتا ہے اے اللہ کے رسول یہ ایسا آدمی ہے جو دنیا میں ایک جھوٹ بولا کرتا تھا, ایک جھوٹ اپنی زبان سے یہ آدمی بولا کرتا تھا, اور اس کے اس جھوٹ کو لوگ دور دور تک پھیلا دیا کرتے تھے. ایک جھوٹ کی اتنی بڑی سزا فرشتوں نے بتایا اللہ کے رسول قیامت کے دن تک اس آدمی کو یہ سزا دی جائے گی. قیامت کے دن تک ایک جھوٹ کی اتنی بڑی سزا بخاری کی روایت ہے. اب ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, شاید ہمارا کوئی دن بغیر جھوٹ کے گزر جائے. دن گزر گیا تو ہفتہ مشکل ہے, ہفتہ گزر جائے تو مہینے میں تو جھوٹ بول ہی دیتے ہیں. کیسے بچیں گے ہم اپنے آپ کو ان ساری, یہ وہ اعمال ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کو کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, میں آپ کے سامنے حدیثیں پیش کر رہا ہوں. لما عرج بی, جب مجھے معراج کرایا گیا, سفر معراج پر جب میں گیا, مررت بقوم, میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا, لہم اظفار من نحاس, جن کے تابے کے ناخن تھے, تابے کے. ہمارے اور آپ کے ناخن کہاں ہیں, وہ تو بڑے معمولی سے, ہم خروش بھی مارنا چاہیں اپنے جسم کو تو زیادہ نہیں لگیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لہم اظفار من نحاس, ان کے تابے کے ناخن دیے گئے تھے. یخمشون وجوہہم وصدورہم, اس تابے کے ناخن سے وہ اپنے چہروں کو, اپنے سینوں کو نوچتے جا رہے تھے, سزا اپنے آپ کو دے رہے تھے. فقلت, میں نے سوال کر لیا, مل ہؤلاء یا جبریل, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں, کیا معاملہ ہے؟ اس طریقے سے یہ کوئی اپنے آپ کو بھلا سزا کیسے دے سکتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ایسی حماقت کر رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم, اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی چغلی اور غیبت کیا کرتے تھے, وَيَقَعُونَ فِي آرَازِهِمْ, اور ان کی ٹوہوں میں لگے رہا کرتے تھے, ان کے پیچھے پڑے رہا کرتے تھے. چغلی اور غیبت یہ ایک ایسا کام ہے جس کی بنا پہ قیامت کے دن بھی سزا ملے گی. اللہ کے رسول نے سفر معراج پر اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو بالکل ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے, دو قبر وہاں پہ تھی. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا